السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہوا ہے کہ قرض لے کر قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ سوال بہت عام ہے اور عام بھی ہے، کیوں تو اکثر لوگ جب قربانی کے ایام قریب آتے ہیں تو اس وقت میں اس طرح کے سوالات کرتے ہیں کہ بھئی قربانی قرض لے کر کے کرنا جائز ہے نہیں جائز ہے۔ یہ سوالات جو ہے لوگ کرتے ہیں، لیکن آج کے دور کے اندر ذرا سوچنے کی بات ہے کہ ہر ایک کے پاس 8-10 ہزار کا، 20 ہزار کا، 25 ہزار کا موبائل جیب میں ہے۔ جب موبائل لینا ہو تو اس وقت میں یہ نہیں سوچتے، موبائل لے لیتے ہیں قرض پر، اور قرض بھی کس طریقے سے لیتے ہیں؟ فائنانس کے ذریعے سے لیتے ہیں، اور اس کی جو ہے قسط بھرتے ہوئے بیٹھتے ہیں۔ اب یہ اس وقت میں سوال کرنے نہیں آتے کہ بھئی قرض لے کر کے موبائل لینا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے۔ اور دیگر کئی لوگ ایسے ہیں جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے قرض لیتے ہیں، فریج خریدنے کے لیے، ٹی وی خریدنے کے لیے، واشنگ مشین خریدنے کے لیے۔ اس وقت میں یہ سوالات علماء اکرام سے نہیں کیے جاتے کہ بتائیے مفتی صاحب، قرض لے کر کے ہم ٹی وی لے سکتے ہیں کیا، ہم فریج لے سکتے ہیں کیا، ہم کولر لے سکتے ہیں کیا، ہم اے سی لے سکتے ہیں کیا، یا پھر ہم موبائل خرید سکتے ہیں؟ اس وقت میں سوالات نہیں ہوتے۔ عبادت کا مسئلہ آتا ہے تو اس وقت میں یہ سوال کیوں کیا جاتا ہے، یہ سوال کیوں پوچھا جاتا ہے؟ اس کی وجہ کیا بنتی ہے؟ کیا ہم صرف قرض کا بہانہ کر کے ایک اہم عبادت کو چھوڑنا چاہتے ہیں، یا پھر ایک اہم عبادت سے جان چرانا چاہتے ہیں؟ تو خیر، جواب تو میں دوں گا کہ قرض لے کر کے کرنا ہے نہیں ہے، لیکن ذرا ان چیزوں پر غور کیجیے، آپ ذرا سوچیے آپ کہ ہم معمولی معمولی چیزوں کے لیے قرض اٹھاتے ہیں، قرض لیتے ہیں، اور اس کو جو ہے پوچھتے بھی نہیں کسی سے۔ پھر جب عبادت کا مسئلہ آتا ہے، اللہ کے لیے کرنے کا مسئلہ آتا ہے، تو اس وقت میں پھر کیوں سوال کیا جاتا ہے؟ تو وہاں بھی تو سوچنا ضروری ہے نا۔ تو اگر وہاں نہیں لے سکتے تو پھر یہاں بھی نہیں کرنا ہے، لیکن وہاں لیتے ہیں، اور پھر جو ہے ہم سے، پھر علماء اکرام سے، پھر دیگر جہاں پوچھنا ہے وہاں پوچھتے بھی نہیں ہیں۔ کیوں؟ تو وہاں انسان کو اپنی ضرورت محسوس ہوتی ہے، اور یہ سوچتے کہ یہ ہماری ضرورت کی چیز ہے۔ تو میرے بھائیوں، قربانی بھی کرنا یہ ہماری ضرورت کی چیز ہے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے روز پل صراط سے گزرنے کے لیے تمہیں کوئی چیز نہیں ملے گی سوائے اس چیز کے جو تم نے قربانی کی ہے۔ وہ قربانی تمہاری سواری بن کر کے آئے گی، اور تمہیں پل صراط کا وہ راستہ جو اتنا تکلیف دہ ہے، بال سے باریک راستہ اور تلوار سے تیز راستہ ہے، تو یہ قربانی جو آپ نے کی ہے یہ اس وقت میں حاضر ہوگی اور آپ کو پل صراط پار کروائے گی، یہی آپ کی سواری ہوگی، اس کے علاوہ کوئی آپ کی سواری نہیں ہوگی۔ اور دوسری چیز کہ اگر آپ قرض لے کر کے کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قربانی کے برکت سے آپ کے تمام تر قرضوں کے ادا کرنے کے اسباب مہیا کر دے۔ پھر کیوں سوچتے ہیں ہم لوگ، دیگر چیزوں میں نہیں سوچتے، تو پھر یہاں عبادت کرنے میں کیوں سوچتے ہیں؟ تو ذرا غور کریں۔ تب آئیے مسئلہ بتاتا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جن احباب کو قرض لے کر کے قربانی، جو احباب کے پاس پیسے نہیں ہے، گنجائش بالکل بھی نہیں ہے، اور صاحب نصاب بھی نہیں ہے، تو شریعت اعتبار سے ان کو رخصت دی گئی ہے کہ وہ اگر چاہے تو قرض لے کر کے کر لے۔ اگر کرتے ہیں تو ان کی قربانی ادا ہو جاتی ہے۔ قرض لے کر کرنے سے قربانی پر کوئی اثر نہیں پڑتا، بلکہ قربانی جو ہے ادا ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر قرض کے ادا کرنے میں دشواری پیش آنے والی ہے، اور ان کے پاس اتنی رقم بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے کہ جس کو کر کے جو ہے قرض کو ادا کر سکے، تو ایسے لوگوں کے لیے رخصت یہ ہے کہ وہ جو ہے قربانی نہ کرے، یہ رخصت کی بات ہے۔ لیکن قرض لے کر کے قربانی کرنے سے قربانی ادا ہو جاتی ہے۔ اب دوسرا مسئلہ اس کے اندر یہ ہے صاحب نصاب کا، کہ یہ بندہ صاحب نصاب تو ہے، عورت ہے صاحب نصاب ہے، مرد ہے صاحب نصاب ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے پاس نقد رقم وغیرہ نہیں ہے، تو اب وہ کیا کرے؟ تو اس کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ وہ جو اس کے پاس چیزیں موجود ہیں، جیسے سونا ہے، چاندی ہے، یہ جو بھی اس کے پاس ہے، تو وہ ان چیزوں کو فروخت کر کے قربانی کر لے۔ اور اگر وہ فروخت نہیں ہو رہی ہے، پھر نہیں کر سکتا ہے، تو ایسے حالات میں اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرض لے کر کے قربانی کرے۔ اگر وہ نہیں کرے گا تو جو ہے گنہگار کہلائے گا۔ تو دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری قربانیوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔